پھر عقل عاشر عقل کل ہے، اس کو جزیات کا اختیار دیا گیا۔ یہ مناطق کا فلاسفہ کا ایک شرکیہ اور کفری عقیدہ تھا۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الرد علی المنطقین میں لکھا ہے قطعنا الأخوة مما شر قطعنا الأخوة مما شر بهم مرض من کتاب شفا۔ شفا ابو علی سینا کا کتاب ہے۔ قطعنا الأخوة مما شر بهم مرض من کتاب شفا، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا جن کو ابو علی سینا کی کتاب شفا سے مرض لگا ہوا ہے، بیماری لگی ہوئی ہے۔ فَمَاتُوا عَلَى دِينِ رِسْطَارِسٍ وَعِشْنَا عَلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى۔ فَمَاتُوا عَلَى دِينِ رِسْطَارِسٍ، وارستوں کی دین پہ مر گئے، وَعِشْنَا عَلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى، اور ہم محمد مصطفیٰ کی سنت بھی زندگی گزاریں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ 37 جگہ، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 37 جگہ قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ الوہیت کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے بغیر الہ اور بھی ہیں، جیسا کہ اللہ الہ ہے تو اللہ کے بغیر آلہہ اور بھی ہیں جو حاجات پورا کرنے والے ہیں۔ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی، الفتح الربانی والفیض الرحمانی میں پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 78 پہ لکھا ہے، ان کی کتاب الفتح الربانی صفحہ 78، یہ ہے پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفتح الربانی صفحہ 78۔ کل ما تعتمد علیہ فہو الہک وکل شیء تخاف منہ وترجو فہو الہک، کل شیء تخاف منہ وترجو فہو الہک، ہر وہ چیز جسے تم بغیر اسباب کے ڈرتے ہو، کل شیء تخاف منہ وترجو، اور ہر وہ چیز جسے تم امید رکھتے ہو، امیدیں وابستہ کرتے ہو ان کے ساتھ، کل شیء تخاف منہ وترجو فہو الہک، ہر وہ چیز جسے تم بغیر ظاہری اسباب کے ڈرتے ہو اور جس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہو، فہو الہک، پیرانی پیر نے لکھا ہے وہ تمہارا الہ ہے۔ لا قل، اور پھر لکھا ہے قلبک لا یوافق لسانک وکل شیء تخاف منہ وترجو فہو الہک، قلبک لا یوافق لسانک، تمہارا دل تمہارے زبان کے ساتھ ایک جیسا نہیں۔ قل اللہ اکبر الف مرۃ بقلبک ومرۃ بلسانک، 1000 بار دل میں کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایک بار زبان پہ کہو اللہ اکبر۔ تو تم زبان پہ کہتے ہو اللہ اکبر، دل میں اللہ اکبر نہیں، دل میں اوروں کو پکارتے ہو، اوروں سے ڈرتے ہو، اوروں کو حاجت روا بناتے ہو۔ قلبک لا یوافق لسانک، قل اللہ اکبر الف مرۃ بقلبک ومرۃ بلسانک، ما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ۔ واہ، پیرانی پیر تھے، پیرانی پیر نے لکھا ہے ما تستحی، تمہیں حیا بھی نہیں آتا
ان تقول لا الہ الا اللہ، کہ تو کہتے ہو زبان پہ کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، وَلَكَ أَلْفَ مَعْبُودٍ غَيْرُهُ، اور تمہارے ہزار معبود ہیں اللہ کے بغیر، اوروں کو حاجت روا بنا دیا۔ اور پھر پیرانی پیر نے لکھا ہے ایشیان وَعُونَاكَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ بَلْ هُمْ كَسَائِرِ الْجِمَادَاتِ، ایشیان وَعُونَاكَ تمہیں کیا فائدہ دے گا اولیاء کرام، لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ، ان کے ہاتھ میں نہ ضرر پہنچانا ہے اور نفع پہنچانا ہے، نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، کیوں ان کو پکارتے ہو، کیوں ان کو حاجت روا بناتے ہو؟ ان کو حاجت روا بنا دیا، ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اور اسی طرح پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی میں پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یا فقیر الخلقی یا مشرکان بہم اعذر یادیک الموت انت علامہ انت فیہ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا لأنه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره۔ پیرانی پیر نے لکھا، لوگ تو کہتے ہیں یہ پنج پیری پیروں کو نہیں مانتے، کہتے پنج پیری اور پھر کہتے پیروں کو نہیں مانتے۔ پنج پیری تو ہم پیروں کو مانتے ہیں، ہمیں پنج پیری بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے 5 پیر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر صحابہ کرام جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ پنج پیری تو ہمیں پیروں کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، ہم کہتے ہیں جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کے 1000 جان سے بندہ غلام ہے۔ جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کے 1000 جان سے بندہ غلام ہے۔ جس پیر سے مرید کے عزت نہ بچ سکے، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے۔ جو پیر اپنی مرید کی عزت کو نہیں بچا، ان کو کیا، وہ تو پیر نہیں، وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کے 1000 جان سے بندہ غلام ہے۔ جس پیر سے مرید کے عزت نہ بچ سکے، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے۔ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ جیسی پیر، ان جیسے نڈر، ان جیسے بہادر، ان جیسے معاہد پیر ہمیں دکھا دو، ہم بھی ان کی مرید بن جائیں گے۔ وہی پیر پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے، جس نے بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لی تھی، بادشاہ کی مخالفت میں کڑی ہوئی تھی، اور جب فوت ہوئی اور بادشاہ نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے پیرانی پیر کے لاش کو قبر سے نکال کر دریائے دجلہ میں پھینکا، اور یہ میں نہیں کہتا، ذیل الروضتین میں ابو شامہ نے صفحہ 12 پہ لکھا ہے، ذیل الروضتین ابو شامہ کی کتاب ہے، اس میں صفحہ 12 پہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح النجوم الظاہرہ نے بھی لکھا ہے کہ پیرانی پیر کی لاش کو قبر سے نکال کر دریائے دجلہ میں پھینکا تھا، اب ان کی لاش ان کے قبر میں نہیں۔ ایسا پیر اور